2016-2017 تک ایجپٹ انتہائی حماس کے خلاف تھا۔ حماس ایسٹیمیٹڈ $12 ملین ہر مہینے ٹیکسز میں ایجپٹ کے ان کمرشل گڈز کے ذریعے کماتا ہے۔ بہت سارے اسلامی ممالک سعودی عرب کے پیچھے لائن لگا کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں گے۔ حماس کو سپورٹ کرنا اور فلسطین کو سپورٹ کرنا دو مختلف باتیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے اس کو لے کے پوری دنیا ہی بات کر رہی ہے، یعنی فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ۔ ایک چیز جو میں شروع میں کہہ دینا چاہتی ہوں کہ اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور آج سے نہیں عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے وہ بربریت اور ظلم ہے۔ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی سرزمین پہ، اپنے علاقے میں، اپنے طریقے سے، اپنے قوانین کے مطابق اپنی مرضی سے رہیں۔ لیکن یہ جو اب ایک دم سے اس قدر آگ بھڑکی جو برسوں سے ایسے نہیں ہوا تھا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، ایک بات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہاتھ آپ سے ملاتا ہے وہ دوست نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی وقت میں کوئی شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے مقاصد اتنے ہی نیک ہو جو آپ سمجھتے ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی اشارہ دے دیا جو میں بات کرنے والی ہوں۔ یہ تمام مشکل جو ابھی سب پہ پڑی، جس طرح سے فلسطینی مارے جا رہے ہیں، ان کا قتل و غارت ہو رہا ہے۔ 7 اکتوبر کو غازہ سے ہزاروں کی تعداد میں راکٹس فائر کیے گئے اسرائیل کی ٹیریٹری میں۔ ان کی جو بڑی ہیوی قسم کی آئرن باؤنڈری ہے اس کو توڑ کے فورسز جو تھیں ملیٹنٹس کی وہ ان کے علاقے میں آئیں۔ اب یہ کون فورسز تھیں؟ یہ حماس کا جو سوچ ہے اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ حماس کا مینڈیٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ لوگ پیلسٹائن کا ایک بڑا جسٹ کاز ہے، اس کو لے کے ایک سپرنگ بورڈ کی طرح استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر وہ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس لڑائی کا جو اینڈ رزلٹ وہ چاہتے ہیں وہ فلسطینیوں کی بھی خواہش ہے۔ میں فلسطینیوں کو سپورٹ ضرور کرتی ہوں، میں حماس کو سپورٹ نہیں کرتی ہوں۔ میں آپ کو وجہ سمجھاتی ہوں۔ دیکھیے، بیسکلی حماس 2 اسٹیٹ نیشن کی تھیوری کو سپورٹ نہیں کرتا۔ حماس اسرائیل کو ایک اللیگل اسٹیٹ مانتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس کو گرا دینا چاہیے ان کی حکومت کو، اور انہوں نے کبھی بھی تاریخ میں جب سے حماس وجود میں آیا انہوں نے اسرائیل سے کسی قسم کا تعلق، کسی قسم کا واسطہ نہیں رکھا ہے۔ لہٰذا جب اسرائیل اور سعودی عرب کی جو ڈیل ہو رہی تھی جس میں فلسطینیوں کو بے انتہا فائدہ بھی ہونا تھا، اس میں شق ایک یہ بھی تھی کہ سعودی عرب ویسٹ غازہ کے اوپر جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے اس کا ہاتھ مضبوط کرے گا اور آگے چل کے ایک پورا خطہ پیلسٹینینز کے لیے ان کی مرضی کا دیس بنے گا۔ لیکن یہ ٹائمنگ آپ دیکھیے کہ جب یہ معاملات سمیٹے جا رہے تھے اور تقریباً پکنے پہ آ گئے تھے جس کو کہا جائے، تو یہ اٹیک ہوتا ہے۔ وجہ کیا؟ حماس کی خواہش نہیں ہے کہ پیلسٹائن کا ایگریمنٹ اسرائیل کا ایگریمنٹ ہو سعودی عرب کے ساتھ، کیونکہ اس سے اسرائیل کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے۔ سعودی عرب یعنی ایک مسلم بلاک اور
سعودی عرب کے بعد بہت سارے مسلم ممالک آ کر اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یہ ایک گیون ہے۔ جب معاملات بڑھے اور ایران نے 15 اکتوبر الجزیرہ کی رپورٹ تھی کہ اگر اسرائیلی فورسز غزہ میں داخل ہوئیں تو یہ جنگ ہم پورے ریجن میں پھیلا دیں گے، اس بات کو دیکھتے ہوئے جو پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی، انہوں نے کراؤن پرنس محمد بن سلیمان کو 2 دن پہلے فون کیا اور دونوں نے ان معاملات کو لے کر گفتگو کری، اس جنگ کو لے کر گفتگو کری۔ ایرانی کیوں؟ سوچا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ جب نان اسٹیٹ ایکٹرز جیسے حماس ہے وہ وجود میں آتے ہیں یا وجود میں لائے جاتے ہیں تو ان کو کوئی تو سپورٹ کرتا ہے، فائنینسز وہ کہاں سے کرتے ہیں اپنے؟ جو یہ ایران جو ہے وہ $100 ملین سالانہ حماس کو اور پیلسٹائن کو دیتا ہے، ان کو فنڈ کرتا ہے، اور اسلامک جہاد کو، پیلسٹائن اسلامک جہاد کو، پیلسٹائن کو نہیں۔ فورن پالیسی اگست 30 2023 کی 4 لائنیں میں آپ کو دہرا رہی ہوں، اور جو لوگ جن کو انگریزی کی دقت ہے میں اردو میں بھی بتائی دیتی ہوں۔ If Saudi Arabia teams up with Israel, Iran will assume that Riyadh will provide a platform for the Israeli military to launch a swift attack against Iran, even if the Saudi leadership has no intention of doing so. یعنی اگر سعودی عرب اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے تو ایران یہ سمجھے گا کہ ریاض نے ایک پلیٹ فارم اسرائیلی ملٹری کو دے دیا کہ وہاں سے وہ فوراً ایران کے اوپر اٹیک کریں، چاہے سعودی عرب کی ایسی کوئی بھی خواہش نہ ہو۔ اور یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ جب سے کراؤن پرنس سامنے آئے ہیں ان کی جب ہم پالیسیز دیکھتے ہیں تو وہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کی پالیسیز پہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا ہے لوگوں سے انٹریکشن کے لیے، لوگوں کے ساتھ مفاہمت اور تعلقات بڑھانے کے لیے۔ اس وقت کسی بھی طور ان کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی یا آگے جا کے کہ ایران کے ساتھ یہ ایک جنگ کریں، کیونکہ یاد رکھیے ایران ایک شیعہ بلاک کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ میں سعودی عرب کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے کراؤن پرنس سلیمان آئے ہیں انہوں نے اپنا جو بھی کام مذاکرات بڑھائے ہیں، لوگوں سے، ممالک سے دنیا کے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی بنیادی چیز ٹریڈ میں اضافہ، ٹرانسپورٹیشن، آنے جانے کے راستوں میں اضافہ۔ جیسے اس وقت اسرائیل ٹریڈ ایگریمنٹ ٹرکی سے بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے ساتھ، اور یہ کہ گیس کی جو ٹریڈ ہے، گیس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ یورپ کی طرف بھیجی جائے۔ تو وہ یہ ان تمام معاملوں کو لے کے اپنا پھیلاؤ ٹریڈ سے، ٹریڈ کی بنیاد پر بڑھانا چاہ رہا ہے۔ تو سعودی عرب کا نہ ابھی نہ مجھے آگے پتہ نہیں کب تک، ایٹ لیسٹ جب تک کراؤن پرنس ہیں سربراہ اپنے ملک کے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کی کوئی اس قسم کی سوچ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی سوچ بہت زیادہ پروگریسو نظر آتی ہے۔ اب رپورٹس کا کہنا ہے کہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ گلف اسٹیٹ کے کسی بھی ملک نے اگر اسرائیل سے زیادہ محبت بڑھانے کی کوشش کی، زیادہ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی، تو ایران کا اسی طریقے سے بیکلیش آئے گا۔ فالٹ لائن جس کو ہم بولتے ہیں وہ اس چیز میں ہے کہ ایران کی دلچسپی نہیں ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کا آپس میں معاملہ سیٹ ہو۔ حماس لڑنا چاہتا ہے اسرائیل سے، مگر
ٹو اسٹیٹ نیشن نہیں چاہتا. اب اگر ایک شخص آپ کے لیے لڑ رہا ہے، حماس ہم کہیں کہ اسرائیل سے لڑ رہا ہے، لیکن کیا یہ فلسطین کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ کیونکہ فلسطینی تو اپنا زمین کا حصہ مانگتے ہیں اپنے طریقے سے رہنے کے لیے. اگر حماس کے لڑنے کا مقصد یہ ہے ہی نہیں تو وہ پہلے بھی مر رہے تھے فلسطین، اب زیادہ برے مر رہے ہیں اس لڑائی کی وجہ سے. اور ایران کی یہ بالکل خواہش نہیں ہے، وہ جو ایک شیعہ سنی ڈیوائیڈ، اس کی وجہ سے جو ریجنل ہیگمنی کی پالیٹکس پوری دنیا میں ہے، تو ان کی بالکل یہ خواہش نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کی سیٹنگ ہو. اس طرح سعودی عرب کا ان کے نزدیک پلہ بھاری ہو جائے گا. اور دیکھیے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایران یوز کر رہا ہے یا کوئی حماس یوز کر رہا ہے کسی کو، یا کوئی دوسری ملک دوسروں کے یوز کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. ہمیں اپنی بیک کور رکھنی ہوتی ہے، ہمیں اپنے انٹرسٹ کا خیال خود رکھنا ہے. ہم خود تو اپنے انٹرسٹ کا خیال نہ رکھیں اور ہم کہیں کوئی دوسرا رکھ لے، تو ایسے تو نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں ایجپٹ کی. 2016-2017 تک ایجپٹ انتہائی حماس کے خلاف تھا. 2017-2016 میں ان کو خیال آیا کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے سینائے میں، اس کے اگینسٹ وہ حماس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس نئی اسٹریٹجی کو لے کر 2018 میں ایجپٹ نے اپنے علاقے سے کچھ کمرشل پروڈکٹس غازہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. اور یہ سامان کہاں سے جاتا تھا؟ یہ صالح الدین بارڈر کراسنگ سے جاتا تھا. 2021 سے ایک رپورٹ کے مطابق حماس ایسٹیمیٹڈ $12 ملین ہر مہینے ٹیکسز میں ایجپٹ کے ان کمرشل گڈز کے ذریعے کماتا ہے. اب ایجپٹ نے بھی اپنا فائدہ دیکھا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے حماس بھی اپنا دیکھ رہا ہے، ایران بھی دیکھ رہا ہے، لیکن حماس کا اینڈ رزلٹ اس جنگ کا فلسطینیوں کے اینڈ رزلٹ سے الائنڈ نہیں ہے. حماس وہ رزلٹ نہیں چاہتا جو فلسطینی چاہتے ہیں، تو لہٰذا جو فائدہ فلسطینیوں کو یقینی ہوگا اگر سعودی عرب اور اسرائیل کی ڈیل تھرو ہو جائے، جو عرصے سے جو فلسطینی چاہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے. تو اس وقت یہ خواہ کی ایک جس کو کہتے ہیں نا بم پھوڑنے کا فائدہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ تمام معاملات کو ڈیریل کر دینا. اب دیکھیے آخری بات جو پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں ضرور کروں گی، پاکستانیوں کی ڈپلومیٹک پالیسی کیا ہونی چاہیے. پاکستانیوں کو فلسطین کو تو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، کل کو سعودی عرب کے ساتھ یہ ڈیل تھرو ہوگی، یہ وقتی طور پہ آپ سمجھیے ایک پاز ہے. اس وقت بہت سارے اسلامی ممالک سعودی عرب کے پیچھے لائن لگا کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں گے. ہم کیا یہ افورڈ کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی جو گڈ بکس ہیں یا اچھے تعلقات کو چھوڑ دیں؟ تو پھر ہم کارنر ہو جائیں گے. بہت سارے معاملات جس میں غالباً یو اے ای اور یقیناً سعودی عرب اور یقیناً بہت اور اسلامی ممالک شامل ہوں گے، ان ایگریمنٹ سے، ان معاملات سے ہمارا پتہ تو کٹ جائے گا. تو یہ اشتعال میں آ کے، جذبات میں آ کے ایک دم لڑنے لگنا، جو عقل کی بات کر لے یا کہ بھائی سپورٹ کر مگر طریقے سے، آگے کا دیکھ لو، کیونکہ آگے the writing is on the wall، یہ تو ہونا ہے.
ادھر آپ کدھر کھڑے ہوں گے؟ اور اگر ہم سپورٹ کرتے بھی ہیں فلسطینیوں کو، طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، تو حماس کو سپورٹ کرنا اور فلسطین کو سپورٹ کرنا دو مختلف باتیں، اس بات کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔